अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए, आबाद रहिए। दिल के अफसाने में तेरे आने से पहले और तेरे जाने के बाद किस्त नंबर 2 लेकर हम हाज़िर हुए हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारी स्टोरीज़ इंशाल्लाह पसंद आएँगी। हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एहतशाम जी, एहतशाम की जान, जब तुम ऐसे बुलाती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। एक रिक्वेस्ट है, बताओ ज़ीशान और उसके कॉलेज के 3 बॉयज़ सेलेक्ट हुए हैं, वो भी सिलेक्ट हुआ है, प्लीज़ सिफारिश कर देना। बाबा उसे जाने दें। बाबा उसकी नहीं सुनेंगे, मेरी भी नहीं सुनेंगे, सिर्फ वो तुम्हारी सुनते हैं। प्लीज़ यार, ज़्यादा तुम इस तरह के काम कहती हो ना। तुम्हें मालूम है बाबा तुम्हारे मामले में और ईशान के मामले में क्यों पोसेसिव हैं, तुम अच्छी तरह जानती हो। इतनी मासूम नहीं हो अंजला, तुम्हें मालूम है, तुम्हारी मामा की वजह से। फिर तुम ऐसा क्यों करती हो? वो नहीं चाहती वो तुम लोगों को मिले या देखे, हमें कहाँ मिलती है। मिलना होता तो छोटी थोड़ा ही, प्लीज़ एहतशाम, उसका दिल है अच्छा, फिर मुझे क्या दोगी जो कहोगी, हर बात मानोगी। वादा? हाँ, सोच लो, सोच ले। वैसे एक बात है, जब से मारिया आई है तुम चेक कर लो, बिल्कुल माँ की तरह संभाल रही हूँ, बनावट भी नहीं है, दिल से कर रही हूँ। वो सही कह रही है, एक बस बात नहीं मानती, सिर्फ वहाँ जाती हूँ, बाकी सारी तुम्हारी मानती हूँ। कह तो सही रही हो निशान, मेरी कमज़ोरी अच्छा ना। जब वो रोता है वो जैसे शक्ल बना रही होती है, बिल्कुल उसकी अदाएँ गौर से देख रहे, ख़ास कोशिश होती है। उसे उस पे बहुत प्यार है, बस मत पूछो, दिल धड़क धड़क करता है। हिम्मत करो, इस वक़्त वो बिल्कुल शरारती बच्चा बन गया। शाम को खबर सुनाती, तुम्हारा काम हो जाएगा पक्का पक्का। बस पापा को ना शिकायत ना उनको होने देना। शाम उसकी सिफारिश करे, मुश्ताक साहब बोले इन दोनों पर मुझे शक है, इन दोनों के पास जाकर बोले ये इतनी बेमरवत है, मुझे छोड़कर अपनी माँ के पास रह जाए। अंजला पहली पहली बार बोली ऐसी बात नहीं है। बाबा फिर अंजला बेटा, तुम आज तक कोई प्रूफ दिया है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? बाबा अगर हमें मामा और आप में से इंतखाब करना पड़े तो आपका ही करेंगे। इख्तलाफात अपनी जगह, मगर सच तो ये है हमें आपने अपने घर में रखा, इज़्ज़त दी, वो हमें कहाँ मामा से मिली। बात तो वो ठीक कर गई, ये भी सच है। गुस्से की तेज़ हूँ, मुझे मालूम है कभी कभी ऐसी बात कर जाती हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये भी है बाबा, आप ईशान के साथ रूड होते हैं तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें बिल्कुल अपने जैसे लगी, वो हूबहू इत्शाम ने महसूस किया। उनकी आंखों में अजीब सी मोहब्बत होती है अंजला के लिए, जो ज़ीशान में आज तुम्हें इजाज़त देता हूँ सिर्फ अंजला की वजह से। इत्शाम मुश्ताक साहब के कंधों पर हाथ रख के बोला, वाह अंजला, यू आर ग्रेट। रानी आज परेशान नजर आई। उसका शौहर बाप नहीं बन सकता, फिर वो लोग मुझे बातें सुनाते हैं, बस औलाद का सोच रही है। अंजला तुम मुझे पर बच्चा दे सकोगी? पहली दफ़ा ऐसी टूटी हुई महसूस हुई। अंजला ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, कोई ज़बरदस्ती नहीं है तुम पर। उसने उसकी आंखों में बेबसी दिखी। ईशान को नसीहत कर रही होती जो एहतशाम सुन रहा है, ईशान प्लीज़ कोई ऐसी हरकत ना करना, तुम मासूम से हो, बातों में आ जाते हो लोगों की, मुझे डर भी है। तुम्हें भेजता नहीं, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं और तुम बाबा का एतमाद खो जाएंगे। एहतशाम ने महसूस किया वो सोचती है जैसी वो नज़र आती है वैसी नहीं, बहुत मुश्किल से एतमाद बनाना पड़ता है, तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। वो सही बात करी है, डोंट वरी, प्लीज़ फ़ोन करना। वैसे शाम को कहूँगी मज़हर भाई से भी रब्ता रखना, वहाँ देखो और वहाँ किसी और से ना मिलना। वो समझ गया, शाम ने सुन लिया, मेरी बात गौर से सुनो, हमारे निहाल के कुछ लोग वहाँ रहते हैं, अगर बाबा को मालूम हो गया ना फिर तुम्हें मुझे कभी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे वो बाकियों को करते हैं, अवॉइड करना, जो भी मसला हुआ मुझसे शेयर करना। तुम्हें मालूम है मैं बेटी भी हूँ बहू भी। वो ज़ोर से हंसा, आपी आपने तो बहुत लेक्चर तैयार कर लिया, बेवकूफ़ मत बनो, मुझे मालूम है तुम सेलेक्ट हुए ना तुम्हारे लिए अच्छा। वैसे मैं शाम को कहूँगी एक दफ़ा सारा देख लिए। शाम स्टडी रूम में नॉक करने लगा तो वो बोले आओ, तुम्हें नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, परमिशन है तुम्हें,
ताया अबू अंजला आपके बारे में बुरा नहीं सोचती, आपने इजाज़त दी है तो वो फ़िक्रमंद है, आपका एतमाद ना खोए, मुझे मालूम है एहतशाम मगर बाप होना खोना नहीं चाहता दोनों को। रानिया टेबल पर उदास नजर आई। अंजला बोली, मैंने फैसला किया दिल से, मेरी पहली जो औलाद हो मैं रानिया को दे दूंगी, देखूंगी भी नहीं क्योंकि बाद में मसला ना हो। रानिया उसके गले लग गई। सच्ची हाँ, एहतशाम ने देखा वो दिखने में कितनी मुश्किल लगती है, जबकि ऐसी बात है नहीं, वो ऐसी लगती है ना ऐसी नजर आती है। आज वो महसूस करता है। बाबा बोले, तुमने मेरे दिल का बोझ कम कर दिया, आज मुझे एहसास हुआ तुम मेरी बेटी हो। दिल से खुश हुए। शीशे के सामने खड़ी होकर बोली, मैं खुद क्या थी, गुरूर था, तकब्बर था, मगर अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे हिम्मत दी, मैंने खुद को बदला। वो ना होती तो मैं आज ना होती। उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू होते हैं। वो सही कहती हैं, खिदमत का मकाम बहुत है, जो इंसान खिदमत करता है वो अल्लाह के यहाँ दर्जा पाता है। वो ये बात समझ गई। जैसे अंजला ने लोगों के दिल को राज़ी किया, इसका क्या मतलब है, अल्लाह की मखलूक ये अफसल इबादत है। ये बात उसे सदीक़ा समझाती हैं, जिसे वो अपना मेंटोर समझती। सदीक़ा जब डांस करती तो दिखने में डांस होता, रक्स होता, असल में इश्क हकीकी में मस्त हो चुकी होती। उन्होंने अपनी हस्ती को फना किया। उनका मकसद वहाँ बैठने का ये होता है, वहाँ की लड़कियों को गुनाह से बचाए, मकसद लेके बैठी है, वरना वो कब की चली जाती। लोगों की बातें सुनी, ये बड़ी, वैसे लोग कहते हैं बड़ी परहेजगार है, ऐसी होती हैं अल्लाह वाली। अक्सर कह देती, नमाज पढ़ के इंसान मुसलमान का दर्जा पाता है, नमाज मुसलमानों की निशानी है, नमाज 5 टाइम इकरार करना है, अल्लाह को सजदा करना है, मगर 24 घंटे उसको अपने साथ महसूस करना, ऐसा कोई हर इंसान तो नहीं करता। वो सदीक़ा ने किया, लोगों को हिदायत दी, लोगों को शर से बचाया, खुद बातें सुनी। जब वो रक्स करती तो कोई मर्द जुर्रत ना करता उसको टच कर सके। सब हैरान भी होते हैं। उनमें कमजोर होता जो दीवानों की तरह दिखता। जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अल्लाह को सब याद कर रहा हूँ। उसके बाद अंजला होती जिसने साबित किया शी इज़ ट्रू लवर। मुश्ताक साहब स्टडी रूम में बैठे होते तो आज अंजला ने उनकी टेंशन ख़त्म कर दी। वो सोचती अगर वो सामने आ गई, भाग कर उसकी तरफ चलेगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इतने साथ पाला बच्चे बाप को छोड़कर माँ के पास चले गए। जब उन्होंने कहा ये तुम गलती कर रही हो, बच्चे कभी भी तुम्हें नहीं मिलेंगे, मुस्कराई वो, मेरे बच्चे जब भी आऊँगी तो मुझे ही मिलेंगे। बोले देख लेंगे, देख लो। बस एहतशाम ईशान के साथ गया, प्रिंसिपल को मिला, शाम को बोला डरना छोड़ दो, अपनी अपी से सीखो कितनी ब्रेव है। बट आई एम नॉट लाइक हर, शी हैज़ सच अ प्योर हार्ट। वो बोला क्या बात है। मुश्ताक साहब को ईशान से डर नहीं है, अंजला से था। अंजला की तो ईशान उसके बगैर नहीं रह सकता, वही करेगा जो अंजला करेगी। मगर आज अंजला ने उनकी टेंशन ख़त्म कर दी। नगत स्पेन में रही, फिर कराची में सेट होगी, दूसरी शादी वो वकास से अंजाम पाई, बेटे हैं उससे, मगर खुश वो उस तरह खुश ना रह पाई। हर वक्त अंजला को याद किया, उससे ही कह रहा था अंजला मेरी कमज़ोरी है, बहुत बड़ी गलती की उसे छोड़कर, रात को बहुत याद करती। अंजला बोली तुम स्पेन जा रहे हो, वहाँ बच कर रहना। शाम बोला बस भी करो, वो बेचारा पहले डरता है, आपको डांट नहीं पड़ी मुझे ही पड़ेगी। बाबा पहले मुझ पर शक करते हैं बहुत ज़्यादा। पहली दफ़ा बाप बेटी की नौबत नाज से बाप से मिली, वरना दोनों दूसरे के सामने रहते हैं। अंजला के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं वो जानते हैं कौन रीज़न है, वरना वो नेगेटिव हो जाती है। लोग अक्सर सोचते हैं मेंटोर का किरदार क्या होता है, उसका किरदार ये होता है वो आपको नेगेटिव नहीं होने देता, फसाद बर्पा ना हो अल्लाह की ज़मीन पर, आप नेकियां करने वाले हो ना कि शर फैलाने वाले। नरगस का दिल बहुत बेचैन है, उसे मिलने के, उससे मरूम है, वो तो मिलने देगा वो, मगर वो मिलेगी या नहीं ये नहीं मालूम। उसे पता है माँ ने छोड़ के इंतखाब किया, वकास का बहुत मना किया बाबा ने, मगर वो बोली मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मुश्ताक साहब बोले याद रखा तुम रिग्रेट पछताओगी। उसने कोशिश भी की अंजला को ले जाए, ईशान को छोड़ जाए, मगर अंजला ने कहा आई विल नॉट गो विदाउट ईशान। ईशान अभी छोटा होता है, उसे प्यार अंजला से मिला, वो बहुत अटैच है। ये बात मुश्ताक साहब जानते हैं। उन्होंने अंजला को कह दिया अगर अपनी माँ के साथ जाना है तो फिर ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। वो अपने भाई ज़ीशान को छोड़कर नहीं जा सकती, वो खुद गर्ज नहीं थी। ईशान उसकी कदर तो इसलिए करता है, उससे मालूम है अंजला ने मेरा इंतखाब किया। ये प्राउड लम्हा होता है जब आपका इंतखाब किया जाए। बहुत अटैच है ईशान से। ज़ीशान कभी सर्वाइव ना करता, उसका तो भाई है, वहाँ सोची टिकट वगैरह सब अरेंज हुए तो ज़ीशान बोला मैं नहीं जाऊँगा। आप ही क्यों, मेरा दिल नहीं लगेगा आपके बगैर। ज़ीशान अब ये तुम मुश्ताक साहब को मालूम हुई बात तो बोले मैं टिकट के पैसे वेस्ट नहीं होने दूंगा, मैं पैसों के मामले में सीरियस हूँ। नेक्स्ट टाइम फैसला करना तो सोच कर करना, तुम्हारा दिल भी है। वो बोला नहीं मालूम नहीं, पहली बार जा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं वहाँ उदास हूँगा। वो बोली दिल में है तो रहने दो। उस सुबह वो गया ही ना, मालूम हुआ तो मुश्ताक साहब बोले तुमने इसे ख़राब करी, देखो वक्त लगा, फिर पैसे का मसला नहीं, अभी तब भी जाएगा जब इसका दिल चाहेगा। वो आपको क्या बताऊँ, आप फिर गुस्सा करेंगे।
آخر وہ بھی آپ کا خون ہے۔ وہ پلیٹ میں فرائی اگ رکھ کر ماریو کو پراٹھا کھانے لگی۔ مجھے چیک کر رہا تھا، میں اس کے اسٹیپ لیتی ہوں کہ نہیں جی وٹ بابا، آپ کو لگتا ہے میں خود غوض ہوں یا غصے والی؟ اور شام کی طرف اشارہ کر کے بولی، جو بھی میری کلوز ہوتا ہے وہ میرا امتحان ضرور لیتا ہے۔ بابا کو سن کر اچھا لگا، پھر آپ پاس ہوتی ہیں؟ پھر الحمدللہ 100% پورا اترتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پراؤڈ ہوتا ہے جو شام اور مشتاق صاحب محسوس کرتے ہیں۔ ویل ڈن، ذیشان بھی آ گیا۔ کیسے لڑکے ہو، تم نہیں جانا تھا تو کیا ضرورت تھی؟ اور ٹکٹ کے پیسے دے رہا، وہ میری جگہ میرا فرینڈ چلا گیا۔ بابا وہ بولے شام کو دے دو، اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ کا کرنا۔ ڈرائیور وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں، کہتے بھی تمہاری ایج نہیں ہے، 20 سے ابو ہوئے تو کرنا بھی، تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ اور آؤ۔ وہ پہلی دفعہ اس سے نارمل طریقے سے بات کرتی ہے۔ جی بابا ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی نارمل انداز میں بولا۔ انزا تھوڑی تھوڑی روٹھی لگی، اس نے محسوس کیا وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، وہ اسے اگنور کر رہی ہے۔ ماریا کو اسکول میں ایڈمیشن کروا دو، بابا بولے ابھی تو بیسک لرننگ ہوگی وہ اس کی۔ وہ بولی ہاں جی۔ وہ صبح اٹھتی تو نماز پڑھتی، پھر پرندوں کو باجرہ ڈالتی، پھر تھوڑی واک کرتی، ذکر کرتی، پھر کچن میں جاتی، ناشتہ پریپیئر کرتی اور شام کی مدد کرتی، اور پھر ماریا کو دیکھتی۔ مشتاق صاحب بولے انزا تم بدل گئی ہو، آئی ایم امپریسڈ بائی یو۔ بولی میں جن کا نام لوں گی آپ کو برا لگے، میری تربیت کی ہے نکھارا ہے مجھے۔ پہلی دفعہ خاموش ہو گئے۔ کبھی گھر بلاؤ نا، نہیں وہ نہیں آئیں گی، وہ کہتی ہیں وہ جگہ نہیں چھوڑیں گی۔ بولی تو شام بھی خاموش رہا۔ مظہر کی کال آئی، وہ پاکستان آ رہے تھے۔ شام کو محسوس ہوا میاں بیوی کے رشتے میں درار آ چکی ہے۔ مشتاق صاحب میری پسند کے بغیر جو بھی کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا، میرے پاس بھی تجربہ ہے۔ رانیہ نے بے شک پسند سے کیا، مگر وہ مجھے بھی پسند تھا، وہ لڑکا اچھا تھا، سینسیبل۔ مظہر نے اپنی مرضی کی، تم نے بھی وہ عفت جہاں سے وہ مجھے بالکل پسند نہ تھی، مگر بولتا نہیں تمہیں برا نہ لگے، اس کا رزلٹ تم نے دیکھا کتنا چاہتی تھی۔ وہ بھی شرمندہ نظر آیا۔ لیسن لے لے پھر اس کو سمجھ آئے گی۔ انزلہ نہ بولی، وہ میری سب سے اچھی بیٹی بہو انزلہ ہے، دیکھو کس طرح سے ماریا کو سنبھالا، اس کے ساتھ رہ رہی ہے، اس طرح سے بھائی کو دیکھ رہی، پہلی دفعہ وہ خوش نظر ہے۔ اب وہ آئے گا اپنے غم سنائے گا۔ معلوم نہیں مجھے جائیداد اس کے نام نہ کر دی۔ لڑکیاں جو شوہروں کو لے کر بالکل سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، فیملی سے بھی نہیں ملتی، خطرہ ہوتی ہے، خود ان کی تربیت نہیں ہوتی، انہیں نسل کی کیا کرنی ہے۔ کافی پریشان نظر آئی۔ نرگس کی مثال لو، کتنا منع کیا مت جاؤ، میرے جیسا وسیلہ آدمی بھی اس کی منتیں کرتا رہا، بس اکثر دماغ خراب، پہلے چھوڑ کر گئی پھر 3 سال بعد آئی۔ مجھے پہلے لگا کہ رانیہ اور مظہر کی والدہ کی وجہ سے سیٹ نہیں ہو پا رہی، جب وہ دنیا سے چلی گئی دوبارہ ہی ٹکی نہیں، سکون کی تلاش میں ماری پھرتی رہی، ہر خواہش اس کی پوری کی جو کہتی وقت پر دیتا، مگر وہ اپنی ماں کی طرح مغرور۔ اس کی ماں نے کیسے کہو تمہیں الگ کر دے، اب میں اپنے بچوں کو کہاں خود سے الگ کرتا، بس بہانہ چھوڑنے کا۔ وہ وقاص کے ساتھ، وہ بھی تو شادی شدہ ہے، اس کی پہلی اولاد ہے، کیا اس نے چھوڑا؟ مگر عورتیں جب اکڑ جائیں کہاں سنتی ہیں، وہ غصے میں آ گئی۔ انزلہ نے پہلی دفعہ ان کی تکلیف محسوس کی۔ انزلہ مجھے برا سمجھتی ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس عورت کا بدلہ ان معصوموں سے لیتا رہا، مگر ان کا کیا قصور، یہ خود شکار ہے، وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اچھا اب سیڈ نہ ہو، کیا سیڈ ہونا، اچھا تمہیں منع کیا تم نہ مانے۔ مظہر بعد میں اولاد کا سب باپ کو بھگتنا پڑتا ہے، پیرنٹس کو، عورتوں کا کیا جاتا ہے۔ بولے رانیہ بھی آ گئی، آج بہت اچھی لگ رہی ہوتی۔ بولی ڈیڈ شیار کا بھائی ناراض ہو رہا تھا کہ انزلہ کی شادی اس کے بھائی سے نہیں کی، شام سے کر دی، اور شادی شدہ تھا، ایک بچی کا باپ، میری کنوارے بھائی کے ساتھ نہیں کی، اسے کہنا تھا تمہارے سے 100 درجے بہتر ہے۔ انزلہ کو آج ڈیڈ کی بات سن کر تکلیف بھی ہوئی، وہ بھائی چہل قدمی کر رہی ہے۔ ایشان بولا سوری، میں غلط نہیں ہوں، صرف دیکھ رہا تھا ویسی ہیں یا بدل گئی ہیں۔ اچھا سنو شام میں بدل سکتی ہوں کیا؟ جب ماما نے آفر کی تب نہیں بدلی، اب کیا بدلا؟ کمرے میں بیٹھے ہوتے دروازہ نوک کرتی ہے، وہ رو رہے ہیں یا ان کے آنسو صاف کرتی ہے۔ پلیز بابا ڈونٹ کرائی، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ نہ روئیں۔ اسے پہلی دفعہ بابا سیڈ لگے۔ کبھی کبھی انسان شاؤٹ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے، مغرور یا بدتمیز نہیں ہوتا، جبکہ بابا کے بارے میں غلط رائے رکھتی تھی۔ سچی بات ہے بابا برے نہیں ہیں، ہاں غصے کے تیز ضرور ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس کی، ڈاکٹر نے کہا رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ کو اللہ اولاد سے نوازے گا۔ صدیقہ کے پاس جب بھی جاتی وہ اسے ہمیشہ نصیحت کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، انسان کے دل میں اللہ بستا ہے، دل مت توڑو کسی کا۔ باطن جتنا صاف ہوگا اتنا ظاہر نکھرتا جائے گا، باطن گندا ہوگا
جتنا بھی زہر عبادت کرو کوئی فائدہ نہیں، اس کو سمجھاتی. خدمت کرو، لوگوں سے محبت سے پیش آؤ، اس کو جو سمجھاتی ہے فوراً عمل کرتی. اس کی کامیابی کا راز یہ کرتی گئی آگے بڑھتی گئی. انزلہ جب بھی صدیقہ کا چہرہ دیکھتی تو اسے اللہ یاد آتا. وہ سوچتی اللہ کہ اسے کتنا پیار کرتا ہوگا ان سے. وہ بولی کبھی تمہیں اپنا ماضی ضرور سناؤں گی. انسان بھٹی سے گزر کے ہی کندر بنتا ہے. وہ انتظار کر رہی ہے وقت کب آئے گا، اسے شوق ہے سننے کا. شام کے والد و والدہ کی سڈن ڈیتھ ہوئی، اس کے پیچھے کسی کو سمجھ نہ آئی کیا راز ہے. بہت پیار کرتے تھے. مشتاق صاحب اپنے بھائی کی جدائی سے بکھر گئے. پھر نرگس بھی چھوڑ گئی. 5 بچوں کو پالنا بھی آسان نہیں ہوتا. سب کو سنبھالا، سب کو دیکھا، سب کا خیال رکھا. نرگس یاد آنے لگ پڑی. وہ ٹھیک کہتا ہے، وقاص بھی شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں. اس سے تو نہیں چھوڑا بچوں کو، تم بہانہ بنا کر جا رہی ہو. معلوم نہیں نرگس کو کیا ہوا، چلی گئی، جبکہ سچی بات ہے مشتاق صاحب نے ہمیشہ اس کو چاٹ دی. غصہ کر دیتے وقتی، مگر اس کے بعد ماننے کی کوشش کرتے. 3 سال ناراض رہی، مجھے نہیں رہنا، بیوی کو چھوڑ دو، ویسی دنیا سے چلی گئی. پھر واپس آئی، پھر ضد شروع کر دی الگ رہنا ہے. ہمیشہ نرگس کی والدہ اس کو غلط گائیڈ کرتی. اب یہاں بھی تو کمپرومائز کیا، بے شک الگ رہی. رابطہ تو وقاص نے اپنے بچوں کے ساتھ رکھا، سپورٹ کیا، بیوی کے ساتھ بھی رہا. بیوی حیات ہے. خسارہ تو نرگس کو ملا. انزلہ کی جدائی اللہ نے بیٹی جیسی رحمت سے دور کر دی ہے. بیٹی دی ہی نہیں بعد میں. ایشان ابھی چھوٹا ہوتا ہے اسے چھوڑ رہی. انزلہ کو ساتھ لانا چاہتی تھی مگر وہ نہ آئی. اس نے کہا میں بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی. یہ ماں ہو کر وفادار نہ ہوئی، وہ بہن ہو کر وفادار ہے، اور یہ ماں ہو کر بدل گئی. بعد میں والدہ کہتی تم نے اپنی مرضی کی، میرے پہ مت ڈالو. تم سب پھر اسے کہتی نہیں، بس وہ صحیح کہتا ہے، خسارہ میرے حصے میں آئے گا. اس وقت تو بہت غرور میں کہا تھا میرے بچے ہیں، میرے پاس آئیں، کیسے آئیں گے، کیا کیا میں نے ان کے لیے. وہ سوچ نہیں آج بہت عرصے بعد. رانا نے ڈیڈ کو بتایا مظہر آنا چاہتا ہے. اس کی بیوی نے بتایا، بتا رہا ہے کہ اس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں بیوی کے ساتھ. بابا نے تو اسے سمجھایا صبر کرو، تمہاری بیٹیاں ہیں. کہتا ہے بیٹیاں پاکستان لے آؤں گا. وہاں سے خاموشی. سب کیا بولے. رانیہ سمجھ گئی کون سنبھالے گا کہ بیٹیوں کو. بابا بڑی ہو رہی ہیں، پھر بیٹا ذمہ داری تو ہوتی. انزلہ تو نہیں سنبھال سکتی تم، اپنے معاملات اس کے بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ. بابا دیکھتے ہیں اسے کو دوسری شادی کرے، میری مرضی سے کرے، جو اس کی بیٹیوں کو بھی سنبھالے. وہ سمجھ گئی. شام نیچے باتیں کرتے دیکھا ٹیرس سے. انزلہ کو کتنی اچھی بیوی ثابت ہوئی، ورنہ تو استغفر اللہ جنگلی بلی کیسے لڑتی تھی مجھ سے. آج وہ سین میں بیٹھی ہیں تو یاد آ گیا کس طرح انہیں یہاں بھیج دیا گیا. وہ نہ چاہتی تھی، نہ خواہش، پھر انہیں یہاں ہمیشہ آنا پڑا. انوار بیگم کی کوشش ہوتی بچتی رہی. وہ ایک سے سہارا تھی، اس کے لیے اللہ مدد کر رہا تھا. آہستہ آہستہ وہ اللہ کی محبت سے واقف ہوئیں. کوٹھے میں بیٹھ کر کلیئر کیا کہ انسان خود صاف ہو تو کوئی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. سب حیران ہوتے. انوار بیگم دنیا سے گئی تو اس کی جگہ جو آئی وہ اس کو حسینہ بہت کرخت مزاج خاتون تھی. پھر یہ رقص کرنا شروع کرتی تو لوگ پاگل ہو جاتے، سحر میں چلے جاتے، بے ہوش بھی اکثر ہو جاتے. ان کے وجود میں وہ اتنا اللہ کو یاد کرتی ہیں کہ ان کے جسم بھی اللہ کے اندر اللہ کا ذکر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ نور مجسم نظر آتی ہیں، ہر وقت ذکر و فکر میں رہتی ہیں. اور یہ کہ کوٹھے پر زبردستی بٹھایا گیا، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی تھیں. بیٹھنے میں اور بٹھانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. انہوں نے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھا لیا. ہر وقت اللہ کا سوچتی، پھر کیا کوئی قریب بھی آتا تو جرأت نہ کر سکتا. یہ باتیں کچھ لوگوں کو بری لگتی ہیں، اس کی وجہ وہ جانتی ہیں. شریعت کا مقام ہے، شریعت کے خلاف جو بھی کام آپ شریعت کے خلاف کرو اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ کی محبت کو دل میں بٹھا لینا جو ہر جگہ موجود ہے. باقی حدود کا بتایا گیا، ان سے تجاوز نہ کریں. اب زبردستی بٹھایا گیا ہے اس میں اور خود بیٹھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. خود کو بچائیں، یہ بہت بڑے مقام کی بات ہے. وہاں امجد بھی آتا، وہ اصل میں جب اسے دیکھتا اس سے اللہ یاد آتا. بیسیکلی جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جب آپ کسی سے اس طرح کے انسان سے ملتے ہیں تو آپ کو اگر آپ کی روح صاف ہے تو یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. وہ خود حیران رہ جاتا. اس نے بہت دفعہ انہیں کہا آپ یہاں سے چلی جائیں، میں گھر خرید لیتا ہوں، مگر وہ بولی اب سانس ختم ہوگا تو جاؤں گی. بتاتی کتنی معصوم لڑکیوں کو بچاتی، ان کی شادیاں کرواتی، خیر کے کام کرتی یہاں بیٹھ کے. اور کیا بتاتی، اتنا تو وہ بھی جانتا تھا. شام کمرے میں آیا تو سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، کافی پریشان نظر آئی. اس کے پاس جا کر بیٹھ کی، کیا ہوا، کیا ہونا ہے، غلط فیصلہ میں نے کیا.
یہ مزہ نہیں کیا، بس وہ سوچ رہا ہوں طیبہ کے لیے پریشانی ہے، تم دیکھو نا ابھی ان کا پوتا بھی نہیں، ان کی ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ غصہ کرتے ہمیں برا لگتا ہے، انہوں نے جس طرح ہم سب کو سنبھالا ہے کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا، 2 بہن بھائی تم، 2 وہ، 1 میں۔ تم بھی غصہ کرتی تھی مگر غصے کے پیچھے چھپا دکھ میں جانتا ہوں۔ انسان ٹوٹ جاتا ہے، بابا کی ڈیتھ، پھر نرگس تائی نے چھوڑ دیا، وہ دکھی، اب میں نے غلطی کی جہاں سے شادی کر کے مگر مجھے بچا کے، اب مزہ دیکھو نا، اب وہ پھر ان کے لیے ٹینشن، جب سارے پریشان ہوتے ہیں تو ان کی طرف دیکھتے ہیں، ایک تو تم مجھے اپنا خود دیکھ لیتی ہو پر پراؤڈ محسوس کرتا ہے۔ نشان بولا میں شادی نہیں کروں گا، کیوں نہیں شادی کرو گے؟ اب آپ بھی ہر لڑکی آپ کی طرح تو نہیں ہوتی، وہ صحیح کہہ رہا ہے مگر اچھی بھی ہوتی ہیں۔ وہ آج سیڈ تھی، پہلی دفعہ سوچتی ہے ہماری ماما بہت مغرور اور بدتمیز تھیں، نہ میری پرواہ کی نہ میرے بھائی کی۔ اسے شدید غصہ آ رہا ہے۔ ماریا اسکول گئی تو ذیشان اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا ہوتا ہے، وہ بولے تم احتشام کے ساتھ ہاتھ بٹایا اس کی ہیلپ کیا کرو کام میں، کھانے کے لیے سب بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں بولے ذیشان میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، تم لو میرج کے چکر میں مت پڑنا، تمہاری میں خود دیکھوں گا۔ انزلہ نے زور سے کہکا لگایا، احتشام بولا ہنسنے والی کیا بات ہے، ذیشان نیور ایور لو میرج، بابا بولے یہ ان کے بھائی ہے اس لیے کہہ رہا، میرے میں اتنی سکت نہیں ہے، مسئلے بناتے رہے میں مسئلے حل کرتا رہوں، وہ صحیح کہہ گئے۔ نرگس کو معلوم ہے وہ لوگ بھی یہیں رہتے ہیں مگر اسے یہ معلوم نہیں کہاں رہتے ہیں، کس طرح رابطہ رکھے اسے سمجھ نہیں آ رہی، گھر بھی بدل لیا، شہر بھی بہت بڑا ہے، وہ پریشان ہے کیا کرے کہاں ڈھونڈے۔ رانیہ بول رہی میں سوچ رہی ہوں سب ڈنر پر جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ احتشام بولا ضرور مگر میرے ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، مذاق کر رہا ہوں، اس شہر کا مشہور ہے جہاں طرح کی فوڈ مل جاتی ہے، پاکستانی، اٹالین، چائنیز۔ یہ بولا ٹھیک ہے، ماریا تو سب سے اٹیچ ہوگی، پیاری بچی ہے بہت زیادہ، جس کی کوئی حد نہیں، اسے انزلہ سے بھی پیار مل رہا، یہ کمرے میں آیا تو بلو ڈریس پہننے لگی، بولا یہ پہنو تم پر سوٹ کرتا ہے، ایسے مجھے نہیں لگتا تھا تم وہی مگر تم تو بدل گئی ہو، میں غلط تھا، تم مجھے غلط سمجھتی تھی، میں تمہیں کبھی داستان غم سناؤں گا اپنی، تو مجھے یہ لگتا ہے نا میں غصے والا ہوں، بدتمیز ہوں، تمہاری غلط فہمی ہے، بس بروکن ہارٹ تھی، تم نے ہارٹ کو جوڑ دیا۔ وہ زور سے ہنسا۔ احتشام مجھے لگتا ہے رانیہ کو یہ نہ لگے ہم جان کا بیبی ڈیلے کر رہے ہیں، بھئی اسے کیوں لگے گا، اللہ کی طرف سے ڈیلے ہے، ہم نے تھوڑی روکا ہے، پھر بھی معلوم انتظار کر رہی ہے، جب آئے گا تو انتظار ختم ہو جائے گا، اس سے پریشانی والی کیا بات ہے، تم مت ایسا سوچو، واقعی اس کو پیار سے سمجھا گیا، اسے یاد ہے جب یہ رو رہی ہوتی ہے مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، وہ بدتمیز اکھڑ دماغ ہے، تو اس کی محبت سے دیکھ کر بولی، میری طرف دیکھنے لگ پڑی، پہلے تیرے لیے تیرا کزن تھا، سمجھی اب شوہر نکاح میں بڑی طاقت ہے میری بچی، ہم نے تھوڑا ہی روکا ہے، ہمیں پھر بھی معلوم نہیں، وہ انتظار کر رہی ہے، جب ختم ہو جائے گا تو آ جائے گا، وہ روڈ ہے، اکھڑ دماغ ہے، پہلے تیرے لیے کزن تھا، اب شوہر نکاح میں بڑی طاقت ہے، میری بچی جو ہو رہا ہے ہونے دو ورنہ فساد برپا ہوگا، تباہی، تجھ کیا چاہتی ہے کہ اللہ کی زمین میں خیر نہ پھیلے شر پھیلے، بدبخت شیطان جیت جائے، تو ایسا نہیں چاہتی نا، بہت ہی محبت سے سمجھاتی ہیں، وہ اکثر انہیں کہتی ہے مجھے اللہ کی دوست لگتی ہے، مسکرانے لگی، بس تم اللہ پر چھوڑ دو، جب بھی یہاں آتی تھی نہ ڈر نہ خوف نہ دہشت، اللہ نے رحم فرمایا، اس لیے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں، وہ بولی اور سمجھ گئی، پھر اسے عمل کر کے دکھا دیا، اپنی میں کو مار دیا، اندر کی میں ختم کی، زندگی آسان ہوگی۔ یہ لوگ باہر آ گئے تو شام ماریا انزلہ ایک کار میں بیٹھ گئے، ایشان بابا اور شہریار رانیہ ایک کار میں بیٹھ گئے، ایشان ایسا ایسا بابا سے فرینک ہو رہا ہے، یہ انزلہ کو کریڈٹ جاتا ہے، اور انزلہ کا غصہ ایشان پر نکال دیتے ہیں، انہیں معلوم ہے انزلہ نے قابو میں ایسے ہی آنا ہے، وہ اس کو کھونا نہیں چاہتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کھونے کا، وہ نہیں چاہتے یہ ہار جائیں، وہ جیت جائے دوبارہ سے، یہ بتانا چاہتے ہیں میں بھی وفادار ہوں، انزلہ ادھر چلی جائے گی پھر ہار جائیں گے، انزلہ نے ثابت کیا وفادار ہے اپنے باپ کی طرح، بس غصے کی تیز ہے، پھر سوچتے ہیں بیٹی کس کی ہے، یہ لوگ اس ریسٹورنٹ میں اترے تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، پارکنگ کار کی چوکیدار، پھر ٹیبل رینج، اور شام مذاق کے موڈ میں ہوتا ہے، جو دل ہے منگوا لو کوئی پیسے نہیں لوں گا،
بہت عرصے بعد یہ اس کے ریسٹورنٹ میں آئی تو اسے یاد ہے ایک دفعہ بابا نے کہا انزلہ کو بھی لے جاؤ تو یہ اس قابل نہیں، سے بہت ہی برا لگا مزے کی وائف اور رانیہ کو لے گیا، اسے ایشان کو گھر چھوڑ گیا جس کی وائف کے روپ میں بیٹھی ہوتی ہے، اوپر والا کیا سوچتا ہے کیا ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ وہ انٹروورٹ ہوتی، بہت غور و فکر کرتی، پیار سے اس کو دیکھا، بولا آپ کن سوچوں میں غائب ہیں، آپ اپنی فیوریٹ ڈش منگوا لیں۔ وہ بولی جو آپ آرڈر کریں گے۔ ماریا نے اسپیشل آرڈر کیا، لوڈڈ فرائز اور کوک منگوائی، ساتھ میں سسپیکٹ چیز، اور ذیشان سوچا باقی بھی۔ احتشام بولا تم بہت اچھی لگ رہی ہے، وہ ایک اپنی اس کی پکچر لیتا ہے، دونوں وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تم نے جو منگوانا اپنے پسند کا منگوا لو، وہ بولی تم منگوا لو میں کھا لوں گی۔ رانیہ اور خیال وائٹ کڑھائی مٹن چاپ، ساتھ میں گارلک نان، بابا نے اپنے لیے مٹن آرڈر کیا کنا، اور پھر میں منگوا لوں بعد میں تم کو کہ ہم کھائے بغیر ہی چلے جائے۔ اس نے اپنی فیوریٹ سندھی بریانی ساتھ میں بلیک پیپر چکن منگوایا۔ شام بھی بابا کے ساتھ کھانے لگ پڑا۔ دور سے وہ ان کو دیکھ رہی ہیں، اسے ایسا کیوں لگ رہا ہے، وہ انزلہ دور سے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کھانا بہت ٹیسٹی، پیٹ بھر کر کھایا، تم نے کھایا ہی نہیں، اس کی پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ نہیں بہت زیادہ، اس لیے کہا تھا اپنی پسند کا منگوا لو۔ وہ جی مجھے یہ پسند ہے۔ رانیہ نے دیکھا شام کتنا خیال رکھتے ہیں انزلہ کا، وہ مسکرانے لگی۔ شہریار آپ کو معلوم ہے دونوں شادی سے پہلے کتنا لڑتے تھے، آپ کو لگتا ہے یہ والے ایسے ہی کہہ رہی ہو؟ طیب وہ بولے میری پسند ہے، دعائیں ہیں نو ڈاؤٹ۔ شام بولا میں یہ شانت شام سے بولا میں اپنے دوستوں کو یہاں لے آؤں کسی دن؟ ہاں مجھے کیا آبجیکشن ہے، بس مینیجر کو بتا دینا، میرا حوالہ دینا۔ بابا بولے شان اسٹڈی پر توجہ دو، بزنس میں انوالو، دوست جو ہوتے ہیں استعمال کرتے ہیں، بعد میں کوئی کام نہیں آتے۔ خود اتنا انوالو نہیں ہوتا، کب سے میرے پیچھے پڑے ہیں۔ اس وقت میں ڈرتا تھا، شام بھائی سے مسکرانے لگے۔ تم ہی ڈرتے تھے، یہ تو ہمیں ڈراتی تھی۔ وہ مسکرا رہی، لوگ اٹھ کر جانے لگے تو انزلہ بولی میں واش روم سے ہوا ہوں۔ وہ بتاتا ہے اس طرف چلی جاتی ہے، اسے پہچان لیتی ہے۔ انزلہ نے نہیں دیکھا، یہ لوگ پارکنگ ایریا میں ویٹ کر رہے ہیں۔ شام کے پاس جا کے بولی تم سر میں درد شروع ہو گیا میری؟ وہ بولا خیریت تو ہے؟ صبح ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے، ولی رانیہ نے سنا تو خوش ہوگی بہت زیادہ۔ میں کیا بتاؤں میں کتنی خوش ہوں۔ ہاں جی آپ خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ اس کی طبیعت ناساز ہوئی تو بولا میں سوچ رہا ہوں انزلہ نیکسٹ بیبی اسے دے دیں گی، ہم خود رکھ لیں گے۔ شام بات کی، اسے بھی انتظار ہے، تمہارے لیے تو مشکل ہوگا، تمہاری تو پہلی خوشی ہے ماں کے پروسیس سے گزرنا، میں خود غرض نہیں بننا چاہتا، میری بھی بیٹی ہے مگر تمہاری تو پہلی اولاد ہے، تم اسے نہ دو، میں بات کر لوں گا، تم نہ پریشان، آپ کو کیا لگتا ہے وہ مان جائے گی؟ نہ مانے تمہارے لیے میرے لیے تمہاری خوشی اہم ہے۔ آج وہ لان میں بیٹھے ہوتے ہیں، طیب ابو آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں کرو طیب ابو، مجھے لگتا ہے ہم اپنی پہلی اولاد انزلہ سے لے کر رانیہ کو دیں گے تو یہ نا انصافی ہوگی انزلہ کے ساتھ، میں بھی یہ سوچ رہا ہوں انشاءاللہ اگلی اولاد اسے دے دیں گے کہ جس طرح سے میرے ساتھ اس کی سادگی سے نکاح ہوا، میں نہیں چاہتا ہر بات میں اپنی پوری کروں، اسے لگے کہ سیکریفائس کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے مگر رانیہ طیب وہ سچی بات ہے، رانیہ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کا شوہر ہسبینڈ نہیں بن سکتا، وہ اس کی محبت میں سب کر رہی ہے، وہ کافی سمجھدار ہے جو ہر بات کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ شان انزلہ کے پاؤں دبا رہا ہوتا ہے، شام نے دیکھا تو مسکرایا، چلو ہماری ڈیوٹی پوری ہوگی، ہمارے سارے سب ہمارا فرض نبھا رہے ہیں ورنہ ہم پریشان ہوتے۔ آپ نے بات کر دی، نہ کرتے تو تم فکر نہ کرو، میں نے اپنے طور پہ کی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا انزلہ تمہارے ساتھ زیادتی کروں، اس کو غور سے دیکھ رہی ہے۔ اور یہ شان بھی، یہ وہی شام بھائی ہیں جو یہ شان سوچتا ہے جو ہر وقت ہمارے خلاف رہتے اور غصہ کرتے ہیں، مگر وہ تو مکمل بدل چکے ہیں۔ انزلہ بولی کچھ لاؤنی نہیں بیٹھو، تمہاری طبیعت پہلے ٹھیک نہیں، ملازمہ کچھ آ کے کہتا ہے یہ لوگ کس لیے ہیں؟ احتشام کے کندھوں پر سر رکھ کر لیٹی ہوتی ہے، احتشام سے کچھ جان کے تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بولا بتاؤ کیا بتاؤ، مجھے تو حیرانگی ہے، تم وہ احتشام ہو تو ہوئی شکایت بابا کو لگا دی۔ جب میں انہیں ملنے گیا تب تم مجھ سے کتنا جھگڑا کرتے تھے، یاد ہے مقابلہ کرتے تھے، جب مجھے طلاق ہوئی تو تم نے میرے ساتھ کتنا برا کیا، کتنا انجوائے کر رہی تھی، خیر ویسی بات تھی، ایسی ہی ہے، اب بھی بہت صبر تھے، مجھے تو معلوم ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے تھے، ڈانٹ پڑواتے تھے، کتنا میرا خیال رکھتے ہو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ بالکل اس سے محبت لینے کے موڈ میں ہوتی ہے اور دینے کے موڈ میں ہوتا ہے، جس طرح تم نے ماریہ کا خیال رکھا میں بھول نہیں سکتا انزلہ، یہ میرا کام۔ کریڈٹ گوز ٹو مائی مینٹور صدیقہ، ورنہ میں جو تھی آپ کو بھی معلوم۔ ہاں ویسے کہے تو صحیح نہیں ہے،
नीचे वाले पोर्शन में बाबा, अंजला और शाम निशान होते, ऊपर वाले में रानिया मदर फैमिली होती, घर बड़ा होता। बर्फ सुनाई बुरी बातें करते हैं, फिर चाय पीते हैं, वरना मेरी आंख लग जाएगी, तुम गुस्सा करोगी। वो उसे देखकर बोला, सोचता है ये चुड़ैल मेरे दिल में घर कर जाएगी, कभी सोचा ना था। ऐसा क्या कह रहे हैं? वो बोला, कुछ नहीं, बता तू तो क्या हाल करेगी। नरगिस से जब उसे देखा तो दिल तड़प गया, इतनी बड़ी होगी, उसे मिली ही नहीं। कोशिश की बहुत दफ़ा, मगर मुश्ताक के होते हुए नामुमकिन है। वो जानती है इसको बहुत अच्छी तरह, मगर जब उसे देखा तो बेकरार हो गई। दूर से देख लिया फैमिली के साथ होती है, उसने देख लिया मुश्ताक को ना देखा, उससे देखती मैं आज बहुत ज़्यादा रोई। वकास के भी बेटे होते हैं, मुझे वो क्यों अंजला को याद कर रही है। ईशान छोटा था जब उसने छोड़ दिया, उसे मालूम है मुश्ताक कभी भी उसे ईशान न देता। हाँ, उससे अंजला को कहा ले जाओ अगर वो जाना चाहते तो। अंजला ने कहा कहाँ जाना था ईशान को छोड़कर। ईशान कंफ्यूज हो रहा है, कौन सा कोर्स करूँ, बिजनेस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, समझ नहीं आ रही। अंजला को बोलते हैं, अपी तो मेरे लिए चूज़ करो, जो तुम चूज़ करोगी मैं वही करूँगा। वो अक्सर अपी को कहता है, लड़की आप जैसी हो मैं शादी करूँगा, वरना नहीं, पसंद भी आप करेंगे। वो सब उन पर छोड़ देता। बाबा बोले, इसे मैथ्स की तरफ लाओ, बिजनेस पढ़ाओ, मेरा बिजनेस कौन संभालेगा। ईशान अब थोड़ा ब्रेव भी हो रहा है, मगर मंजिला को कहता, मेरे लिए आप वही रहेंगी, माँ का दर्जा देता। उसे ये बात मुश्ताक साहब और एहतशाम भी अच्छी तरह जानता है। एहतशाम बोला, अंजला तुमने कहाँ जाना है, मैं जाकर उसको देख आता हूँ। तुम रहने दो। बोली, मुझे वहाँ छोड़ो प्लीज़, मेरी थोड़ी देर तक ले जाना। उसने देखा उसने फ्रूट खरीदे, खुद अपने हाथों से मोहब्बत ही मोहब्बत होती है। जब उनका नाम लेती तो मुस्कुरा देती, ये चाहत उसके चेहरे से अयां होती। फिर वो आज काफ़ी शॉपिंग करता है, मालूम है वो किसके लिए कर रही है। वो बस साथ गया, उसको पिक उसके साथ जो उसकी ग्रोसरी वगैरह सब उसको करवा दी। वो एक पोसेसिव इंसान है जो पसंद नहीं करता अकेले बाहर निकले। मुश्ताक साहब भी यही सोच इंतज़ार के लिए रखते। वो सोच रानिया के लिए ना होती, इसलिए तो अंजा को गुस्सा भी आता, उससे ज़्यादा दी मुझे नहीं, जबकि ये लोग उसे छुपा कर रखते, इसका कोई दिल ना तोड़े, इसे तकलीफ़ ना पहुँचाए। उसे सारा सामान खुद पकड़ा, दरवाज़ा खोला, बोला बैठो, ज़ोर से हंसी, इतनी इज़्ज़त वो भी आपसे बस देख लें। वो भी शरारती अंदाज में बोला, अच्छा सुनो जी, टाइम अगर लेट हो गया तो प्लीज़ खुद ना जाना, घर में खुद लेने आऊँगा। आज ऑफिस में बैठे होते हैं, उन्हें मालूम है इनका भाई जब अमजद जाता था वो अपने भाई से बेहद मोहब्बत करते, बताता भाई जैसा आप समझते हैं वैसा नहीं है, बस अदब का रिश्ता है। निगाहें नीचे करके बैठा रहता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई अल्लाह का दोस्त हो। वो बोले, ये बातें बहकी बहकी जो तुम मुझसे करते हो ना, ये बाहर वाले लोगों से ना करना, वरना लोग तुम्हें पागल कहेंगे, सैको कहेंगे। वो अक्सर यही बात करता है। उसने कभी शराब ना पी, उसने कभी दूसरी लड़की को ना देखा। वो अपने भाई की फितरत से खूब वाकिफ़ है, मगर वो भी क्या करते हैं, लोगों की बातें पे रुकी यार वक़्त चीख और पुकार करती। आप इसे मना क्यों नहीं करते? वो सिर्फ बहाना बनाता है। उससे रिलेशनशिप में इसके बस अक्सर दोनों की बहस हो जाती। वो चादर पे लेट के उनके पाँव दबाने लगी। उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब भी दबाती थी तो उन्होंने महसूस किया उसके अंदर नफ़रत, बुग़्ज़, गुस्सा, हसद, अदावत वाली बीमारियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो पास आकर बोली, क्या चाहती हो? सिर्फ अल्लाह और आपको मुस्कुराने लगी। मुझे भी जी, आपने तो मुझे अल्लाह से मिलवाया है। आपके अखलाक किरदार की वजह से मैंने अल्लाह को पहचाना है, अल्लाह ताला की मार्फत नसीब हुई। वो भी होने लगी। इतनी मोहब्बत मत करो, मैं इस काबिल नहीं हूँ, आप ही तो काबिल हैं। वो भी दूर हो गया था मुझसे, तुम भी दूर होगी, मगर यहाँ भी मिलेंगे, दूसरी दुनिया में भी। वो उसे कहती हैं, बिल्कुल तुम उस जैसी हो, अपने चचा की तरह। वो उनका नाम सुनकर हैरान रह गई। इस वक्त हारन बजा, नीचे देखा तो खड़ा होता है। मिलवाओगी मुझे शाम से? मिली तो हैं आप उससे? हाँ देखा तो है, मगर खुश रहिए, आबाद रहिए, नहीं किसके साथ हाजिर होंगे। और आप के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।